بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم سامعین، کل یہ بتلایا گیا تھا کہ کفار و منکرین عام طور پر بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی کے بارے میں انکار و تکذیب کی راہ اپناتے ہیں، اور ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو اللہ رب العالمین خلاق دو جہاں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ چنانچہ ان کے دعوے کے جواب میں پیغمبر علیہ السلام کی زبانی یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ قسم کھا کے کہہ دیجئے کہ تم ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور نہ صرف یہ کہ زندہ کیے جاؤ، بلکہ تمہارا حساب کتاب بھی ہونا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی اچھا برا کیا ہے وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس آدمی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، مگر اس نے اتمام حجت کے لیے 3 طرح کے انتظامات فرما رکھے ہیں، تاکہ کسی کو آخرت میں انکار کا موقع ہی نہ رہے۔ پہلا انتظام یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دن اور رات کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے، ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ بس وہ ہر عمل لکھتے رہیں۔ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں معزز لکھنے والے فرشتے، جو بھی تم کر رہے ہو انہیں سب پتہ ہے۔ تو یہ سارا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، نظر نہیں آ رہے، مگر یقین ہے، نظر آنے سے زیادہ یقین ہے، چونکہ اللہ نے خبر دے دی اور اللہ کی خبر 100% برحق ہے۔ یہ ایمان بالغیب میں سے بن دیکھے ایمان لاؤ کہ ہمارے نگرانی کے لیے اللہ نے رات اور دن کے الگ الگ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ رات والے صبح کو چارج دے کے جاتے ہیں، دن والے شام کو چارج دے کے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، ولی شخص ہو یا کوئی بدکار شخص ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نگرانی کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ اور یہ اللہ کے فرشتے ہیں، کسی سرکار کے ملازم نہیں ہیں کہ لیٹ لطیف آیا کریں، یہ تو بالکل کریکٹ ٹائم پر آتے ہیں، کریکٹ ٹائم پر جاتے ہیں، نہ ان کی کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی سے دوستی ہو تو بلا وجہ کیے بغیر اس کی نیکیوں کی فائل بھر دیں، اور کسی سے دشمنی ہو تو اس پہ دھارائیں لگا دیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ تو جو دیکھتے ہیں وہی لکھتے ہیں، اچھا ہے تو وہ لکھیں گے، برا ہے تو وہ لکھیں گے، اور یہ سارا ریکارڈ بالکل محفوظ ہو رہا ہے اللہ کے نظام کے اعتبار سے۔ وہ نظام ایسا ہے جو کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کمپیوٹر کچھ وقت کے بعد
کرپٹ ہو جاتے ہیں، ڈاٹا ضائع ہو جاتا ہے، محنت برباد ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، ایسی میموری تیار ہے جو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے اعتبار سے قیامت میں تمام لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے کہ خود ہی پڑھ لو۔ نیک لوگوں کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں پہنچیں گے۔ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے گا اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، کہتا پھرے گا کہ لو یہ پڑھو میرا رزلٹ آیا ہے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میرا رزلٹ کامیابی کا آیا ہے، مجھے پہلے سے یقین تھا کہ مجھے اس دن کے سے سابقہ پڑھنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ رچتی پچتی بہترین زندگی میں رہے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، جنت میں رہے گا۔ جیسے یہاں کسی کو مدرسے میں، اسکول میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے، کوئی ٹاپر بن جائے، کوئی اعلیٰ درجے سے کامیاب ہو جائے تو اپنا رزلٹ سب کو دکھاتا پھرتا ہے کہ لو دیکھو میرے اتنے نمبر آئے۔ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، خوشی ان کے چہرے سے اجاگر ہوگی، چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اور خدا نہ کرے کسی کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں اگر مل جائے گا تو اس کی ذلت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور اس کی زبان پر یہی آئے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ ما اغنی عنی مالیہ، کہ کاش کہ یہ نام اعمال مجھے ملتا ہی نہ، میں دنیا میں غفلت میں پڑا رہا، آخرت کی فکر ہی نہیں کی، مجھے یقین ہی نہ تھا۔ آج مجھے نہ مال کام آ رہا ہے، نہ حکومت سلطنت، دنیا کا رعب دبدبہ کام آ رہا ہے، ہر طرف سے ذلت ہی ذلت ہے۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ان مقرر کردہ فرشتوں کے نظام سے باہر نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو بالخصوص اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ تنہائی میں ہو پھر بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرشتے تو بہرحال ساتھ میں موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہوا۔ اور دوسرا نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ قیامت میں اگر کوئی آدمی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں میری طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہیں، میں تو بڑا پارسا تھا، بزرگ تھا، نیک تھا، اور میں نے تو بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، میری طرف خامخواہ غلط بات منسوب کر دی گئی، اگر کوئی یہ کہنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو تو چپ کر دیں گے، لیکن اس کے ہاتھ پیروں کو گویائی عطا فرمائیں گے کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔
فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، گفتگو کریں گے کہ ہاں میں نے فلاں چیز پکڑی، فلاں چیز اٹھائی، یہ لکھا اور یہ کیا، فلاں کیا، اور پیر گواہی دیں گے کہ میں کہاں کہاں گیا، اور دیگر اعضاء بولنے لگ جائیں گے۔ تو اب یہ چپ، کیونکہ اپنے ہی اعضاء سے بڑا بھیدی اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ جھلا کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ دنیا میں تو تم بولتے نہیں تھے، آج میرے خلاف تم ہی گواہی دینے کے لیے آ گئے، بولنے لگ گئے۔ تو یہ اعضاء کہیں گے کہ ہم تیرے تابع تھوڑی ہیں، ہم تو اپنے مالک اور خالق کے تابع ہیں، جس نے ساری دنیا کو گویائی عطا کی، آج اس نے ہمیں بھی گویائی عطا کر دی۔ تو اب اتمام حجت ہو جائے گی، اب کچھ نہیں کہہ پائے گا کہ اپنے ہی اعضاء گواہی خلاف دے رہے ہیں۔ تیسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کر رکھا ہے کہ زمین کے جس حصے پر جو عمل ہوگا، قیامت کے دن یہ زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بتلا دے گی۔ نماز پڑھی ہے یہاں پر، زمین کہے گی فلاں نے یہاں نماز پڑھی، سجدہ کیا ہے، سجدے کو بتائے گی، کوئی اور نیک عمل کیا ہے وہ بتائے گی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائے گی۔ تو بڑا ہی مضبوط نگرانی کا انتظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا تصور کسی انسان کے طرف سے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے تاکیداً قسم کھا کے فرمایا گیا ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں زندہ بھی کیا جائے گا، جو بھی تم نے کرتوت کیے ہیں سب کے بارے میں تمہیں باخبر بھی کیا جائے گا۔ کب ہوگا یہ؟ فرمایا یہ ہوگا جب تمہیں جمع کریں گے ہم۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کے بہت سے نام ہیں، ایک نام یہاں ذکر کیا گیا یوم التغابن۔ اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ سورہ تغابن چل رہی ہے، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے تین تعبیرات اختیار فرمائی ہیں، سب کا حاصل تو ایک ہی ہے لیکن الفاظ ذرا بدلے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تغابن کا ترجمہ کیا ہے یوم التغابن کا کہ ہار جیت کا دن۔
کہ اس دن بعض لوگ جیتیں گے بعض ہاریں گے۔ جیتنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر رکھے ہوں گے وہ جیتیں گے، ایک ایک عمل کا ہزاروں ہزار گنا بدلہ ملے گا، وہ جیت جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں گے۔ اور جو بے ایمان ہیں، بد عمل ہیں، وہ ہار جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں دی گئی اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر دیا، غفلت میں زندگی گزاری، انکار اور تکذیب پر اڑے رہے، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا کر کے زندگی گزری تو ہار ہی ہار ہے۔ تو یوم التغابن کا حضرت نے ترجمہ کیا ہار جیت کا دن، اور پھر آگے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے وغیرہ۔ اور جو کافر ہیں اور تکذیب کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ہار جیت کے دونوں گروپ بھی بتا دیے گئے کہ یہ جیت والے ہیں، یہ ہار والے ہیں۔ دوسری تعبیر یہ ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، یوم التغابن کا کہ سود و زیاں کے ظاہر ہونے کا دن، یعنی نفع نقصان کے ظاہر ہونے کا دن۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے خاص طور پر تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے دو روایتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ مضمون ہے، کئی روایتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت میں بھی جگہ ریزرو کر رکھی ہے، جہنم میں بھی ریزرو کر رکھی ہے۔ پس اگر کوئی آدمی آخرت میں جنت کا مستحق ہوگا اور اسے جنت الاٹ کی جائے گی تو اسے جہنم والی جگہ بھی دکھلائی جائے گی کہ اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ نہ کر کے آئے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، جنت نہ ملتی تمہیں، جنت والی جگہ تمہیں تو یہ ملتی، تو یہ جنتی اور خوش ہو جائے گا، شکر ادا کرے گا اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا۔ اور جب کافر یا بدعمل جائے گا تو اس کو، جس کے لیے جہنم الاٹ ہوگی، اس کو جنت والی جگہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ دیکھ اگر تو نیکی کر کے آتا تو تجھے یہ جنت کی جگہ ملتی، مگر تو بے ایمان بدعمل ٹھہرا، اب اس جگہ سے تو محروم ہو گیا، تو وہ اور صدمے پر صدمے میں چلا جائے گا کہ لو میاں کیا آفت آئی۔ اب پھر کیا ہوگا؟
کہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے اور ان کی جگہ جنت میں ریزرو تھی، ان کے جہنم میں جانے کے بعد یہ ریزرو جگہ بھی مزید جنتیوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو وہ اور زیادہ فائدے میں ہو جائیں گے۔ فرض کرو ابھی 100 بیگھہ جگہ تھی، اب 150 ہو گئی، انہی میں بڑھ جائے گی۔ اور ادھر جو جنتی چلے گئے ان کی جو جگہ جہنم میں تھی وہ جہنمیوں میں بڑھ جائے گی، تو ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا، نحوست پہ نحوست۔ تو فرمایا کہ اب یہ نفع نقصان کا اظہار ہوگا، کون نفع میں رہا اور کون نقصان میں رہا۔ اس حدیث سے تھوڑی سی وضاحت تغابن کی ہوئی، دونوں طرف سے گویا کہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری روایت وہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے خصوصاً، کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس اور قلاش آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو ادھر ادھر مانگتا پھرے۔ فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس تو وہ ہے جو آخرت میں بہت نیکیاں لے کر کے جائے گا، نمازیں، روزے، تلاوت، اذکار، صدقات، حج، عمرے، بڑا ذخیرہ ہوگا، اور دل دل میں بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے لیے تو جنت پکی ہے۔ مگر شتم ھذا ضرب ھذا، نیکیاں تو کی ہوں گی مگر ساتھ میں اللہ کے بندوں کو ستایا بھی ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال مارا ہوگا، اور کسی کی جائیداد دبائی ہوگی، تو وہ اصحاب حقوق وہاں پر اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے کہ ہمارا حق دلوایا جائے۔ اب وہاں پر روپیہ پیسہ جائیداد تو ہے نہیں، حق کی ادائیگی کیسے ہو؟ تو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں دے دو، اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کی 5 نمازیں دے دو، پکڑا دو اسے۔ اس نے اس کا اتنا پیسہ دبایا، اتنے روزے دے دو۔ اس نے فلاں کو تھپڑ مارا، اتنے قرآن دے دو اس کے۔ اب اصحاب الحقوق آتے جاتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں انہیں دی جاتی رہیں گی تاکہ ساری نیکیاں صفر ہو جائیں گی، اور حقوق والے پھر بھی رہ جائیں گے، لائن لگی ہوئی، اور صاحب خالی ہو گئے جو بڑا ذخیرہ لے کے آئے۔ اب کیا ہو؟ تو آرڈر ہوگا کہ جو آ رہا ہے اس کی برائیاں اس پہ لاد دی جائیں، تو گئے تھے نیکیاں لے کر اور لد گئیں برائیاں، تو یہ سود و زیاں ظاہر ہوگا، نفع نقصان کا پتہ چلے گا قیامت میں۔ یہ دوسری تعبیر ہے جو یوم التغابن کی گئی۔ اور ایک تیسری تعبیر ہے، وہ یہ ہے کہ یوم التغابن کا ترجمہ کیا جائے کہ وہ نقصان کے احساس کا دن ہوگا، حسرت و افسوس کا دن ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی قیامت کو یوم الحسرہ فرمایا گیا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ اور یہ حسرت جو ہوگی یہ مومن کو بھی ہوگی، کافر کو بھی ہوگی۔ کافر کی حسرت تو بالکل واضح ہے کہ کاش کہ میں ایمان لے کے آتا، اعمال لے کے آتا، مگر مومن کی حسرت یہ ہوگی کہ جو خالی وقت اس نے ضائع کر دیا ہوگا
اور جب دیکھے گا کہ میاں ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ پہ اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو اسے افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں اس میں بھی کچھ کر لیتا تو میرا بھی درجہ بڑھ جاتا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، ایک تندرستی اور ایک خالی اوقات۔ تو گویا کہ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنی اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کی کوشش کریں تاکہ کل حسرت کا موقع نہ رہے۔ بہرحال یہ تینوں تفسیرات یا تینوں تعبیرات اپنے اپنے اعتبار سے درست اور صحیح ہیں، اور تینوں کا ماحصل یہی ہے کہ آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ پر یقین کرے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل فرمائیں گے اس کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ یہ نہیں کہ ٹکٹ لیا 2 گھنٹے کے لیے اور پھر چلو باہر، گئے تو گئے ہمیشہ کے لیے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ سب جہنمی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ جا پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں، جب تک بھی زندگی ہے دین پر زندگی عطا فرمائیں، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔